اس وقت جو عالم کفر کو سب سے زیادہ خوف ہے وہ وزیروں سے کوئی نہیں، مشیروں سے کوئی نہیں، جن کو احمد پور شرقیہ کی مسجد نظر آ سکتی ہے کسی وزیر کا گھر نظر نہیں آ سکتا، جو سیٹلائٹ پر بیٹھے ہوئے مرید کے کی مسجد دیکھ سکتے ہیں وہ کسی وزیر کا گھر نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں انہاں دی گڈیاں تو ڈر نہیں۔ اس وقت عالم کفر کو جو سب سے زیادہ خوف ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس سے جہاز ملیں، اسرائیل کے میزائل ملیں، روس کا ڈیفنس سسٹم ہو، ہندو مارنے والے ہوں، فرانسی سارے عیسائی ہیں، اسرائیلی سارے یہودی ہیں، ہندو اور یہودی اور عیسائی مل کر حملہ کر رہے ہیں مسجد پر، ایدہ مطلب ہے بھی انہوں نے رولا مسیح آلے اتویں، قرآن آلے اتویں، داڑھی آلے اتویں، پگڑی آلے اتویں۔ اعلان وحدہ لا شریک ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ و محافظ ہیں۔ اس بات پہ مفسرین کا اجماع ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ذکر کلام وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان ذی احتشام، فی زمانہ قرآن مجید کی تعلیم پڑھنا اور پڑھانا یقیناً ایک مجاہدانہ کام ہے، جہاں لوگ شعبہ مولویت کو ڈی ویلیو سمجھتے ہوں، اس دور کے اندر درجہ 4 کے ملازم سے بھی کم تنخواہ پر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کے ساتھ تہجد کے وقت اٹھنا، یعنی اذان فجر سے بھی پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے آخر مسجد بند کر کے جانا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ بلکہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ولی بنن واسطے کی کرنا چاہیے، فرمایا مسیتی دے امام لگ جاؤ۔ جڑا مسجد دا امام بن جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ درجہ اور مقام عطا کرتا ہے کہ وہ اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جائے اور کاربند ہو جائے اس کام پر، لوگوں کی باتیں بھی سنیں اور اللہ کی رضا کے لیے محنت بھی کرے، جیسا کہ آج کل کی روٹین ہے ممبر سے واش روم تک تمام تر ڈیوٹی امام کی ہوتی ہے، اور ہماری قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ساری ڈیوٹی امام کی ہی ہے، تو یقیناً یہ خدمت کرنے والا اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس دور کے اندر جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اس وقت جو عالم کفر کو سب سے زیادہ خوف ہے وہ وزیروں سے کوئی نہیں، مشیروں سے کوئی نہیں، جن کو احمد پور شرقیہ کی مسجد نظر آ سکتی ہے کسی وزیر کا گھر نظر نہیں آ سکتا، جو سیٹلائٹ پر بیٹھے ہوئے مرید کے کی مسجد دیکھ سکتے ہیں وہ کسی وزیر کا گھر نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں انہاں دی گڈیاں تو ڈر نہیں۔ اچھا 12 بجے تو بعد کام ہوندے دو، جگانا بھی ہے تے سنانا بھی ہے، دو کام ہوندے نے، اے ہن ایک میری دل لے بے تسی آپ کر لو، جاگن والا کم تے سنانا والا کم میں پورا کر دینا۔ اس وقت عالم کفر کو جو سب سے زیادہ خوف ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس سے جہاز ملیں، اسرائیل کے میزائل ملیں، روس کا ڈیفنس سسٹم ہو، ہندو مارنے والے ہوں، فرانسی سارے عیسائی ہیں، اسرائیلی سارے یہودی ہیں، ہندو اور یہودی اور عیسائی مل کر حملہ کر رہے ہیں مسجد پر، ایدہ مطلب ہے بھی انہوں نے رولا مسیح آلے اتویں، قرآن آلے اتویں، داڑھی آلے اتویں، پگڑی آلے اتویں۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اساں انہاں دا درد ودھان دیا رانا ہے تے قرآن پڑھن والے بال زیادہ کر دیا رانا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس وقت پورا عالم کفر وہ صرف یہ چاہتا ہے
کہ کوئی جہاد کی بات نہ کرے. اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور ان کو اجتماعات سے خطرہ نہیں, محفل سے خطرہ نہیں, وہ مسجدوں سے بھی نہیں ڈرتے. اپنے ملک کے اندر جگہ دے کر وہ مساجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن جتھے رل کے کوئی جہاد کا نعرہ لاوے, رل کے. اچھا جہاد کی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قرآن سے. آج جلسہ بھی قرآن لے آندا ہے, قرآن مجید اعلان کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو, یا ایوہ الذین آمنو. نہیں جی گل مفتی صاحب علی ہونی ہے کہ سبحان اللہ نہ آئی تو تقریری تھا مکت دعا شروع. اے ایمان والو, یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یہ تو ساڑھی اپنی طرز ہو گئی, استاذ گرامی رحمت اللہ علیہ دی. اے ایمان والو, میں تمہیں رب ذوالجلال کا اعلان ہے, میں تو انہوں دساں سب تو اعلیٰ تجارت کے لیے. اور دنیا کے اندر جب بھی کوئی تجارت کرتا ہے منافع کے لیے, لیکن جو تجارت دنیا میں کی جائے گی اس کا منافع بھی دنیا میں ہے. رب ذوالجلال فرماتا میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں جس کا منافع دونوں جہانوں کے اندر ہے. آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے, مصطفیٰ بھی راضی ہوگا, مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوگا. فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم. نہیں سبحان اللہ نہیں فرما رہے تسی. اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, مصطفیٰ کریم پر ایمان لاؤ. اگلا کام کی کرنا ہے, تجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ دی راج کرنا جہاد. فیس بک تے بے کے, گھارے انٹرنیٹ تے بے کے, اے اپنے مالا نال جہاد کرو, تے اپنی جانا نال, اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کرو یا رب العالمین. پھر فرمائے ایو تو آنے واسطے بہتر ہے. ایمان نال دسو, چاہتے ہوٹل تے بیٹھا بالکل ایک دیہاتی بندہ بھی کہہ رہا ہے اے امریکہ تاں آیا ہے جس اپنا ہاتھ تھتے ہویا ہے. ایمانا امریکہ تاں آیا ہے اپنا ہاتھ تھتے ہویا ہے. میں نے کہا اب بھی ہمارے حکمرانوں کو غیرت کرنی چاہیے اور ہوش کے ناخن اتارنے چاہیے کہ اگر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تو اللہ دی بارگاہ جھک ٹرمپ دے بوئے تے نہیں. حضرت اقبال کہتا ہے اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. او جی ہمارے پاس رافیل ہے, میں کہ ادھر ہیں علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور رافیل والوں فیل والوں کی طاقت دیکھو. یار انج کرو بھی میں نے حال نو پوچھیا نہیں تے جے مینوں پہلے دس دیندا تے 5-7 سبحان اللہ والے میں کمالیوں لے آمنے آن تانوں اے تکلیف بھی نہ دیندا. لیکن چلو ہن جے میں کلا آ گیا تے ہن پیران تے نہیں کہنا بھی تسی فرماؤ سبحان اللہ, پیران تے نگاہ کرم فرمانی ہے نا. اے کام تے مریداں دا نے فرماؤ نا سبحان اللہ. ایک پاسے رافیل والے, ادھر فیل والے ہیں. ایک طرف وہ کہ ہمارے پاس سب سے اعلیٰ جدید ہتھیار ہے. میں نے کہا کہ ابو جہل بھی بدر کے میدان میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہماری طاقت زیادہ ہے, تلوارہ میں پالو
لیکن جب باری آئی میدان میں تو اللہ کی مدد رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ تھی. اور یہ اعلان قرآن کا 1400 سال پہلے سے ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میں نے کہا جہاد کی بات ہوگی تب بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے محبوب جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے. تو کیویں جہاد کرنا ہے؟ اور جی نہیں جی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے تو ہم کچھ نہیں کہتے. او میں آکھیا خسرے نو باویں وزیر اعظم دی کرسی تے جب ہاں خسرائیے نہیں بولے جناب. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے واغلظ علیہم, سونیا کافروں کے نرمی نہیں کرنی, شدت کرنی. نہیں بول رہے جناب. اچھا سبحان اللہ نے پیا دے فلسطین کی میں جاؤ, بولو محبت نار سبحان اللہ. اور سنو حضرات گرامی, آج وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور ہمارے بھی کچھ لنڈے کے انگریز داڑھی والے دہشت گرد ہیں, پگڑی والے دہشت گرد ہیں. میں نے کہا کچھ دہشت گردوں نے داڑھی رکھ لی ہوگی, کچھ دہشت گردوں نے پگڑی باندھ لی ہوگی. داڑھی بھی رسول اللہ کی سنت ہے, پگڑی بھی رسول اللہ کی سنت ہے. کوئی خبیث اٹھ کر اپنی کسی ہتھیار اور کسی طاقت اور کسی قوت اور کرسی کی وجہ سے نہ داڑھی کی توہین کرنے دیں گے, نہ سنت کی توہین کرنے دیں گے, نہ پگڑی کی توہین کرنے دیں گے. داڑھی والے کل بھی زندہ باد تھے, پگڑی والے کل بھی زندہ باد ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ رسول گرامی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ہم نے قرآن پڑھنے کو زیادہ کرنا ہے. قرآن نو تو کیویں زیادہ کرنا ہے؟ ہمیں 3-4 طرح لڑنا پڑتا ہے. قبلہ شاہ صاحب باہر بورڈ لگا ہوندا ڈیرہ غوثیہ تے وچ بھنگ گھٹی رہی ہوندی ہے, چرس پیتی جا رہی ہوندی ہے, اے ڈیرہ غوثیہ ہے. میں آکھیا جے اے غوث دا ڈیرہ تے اسی غوث تو ایویں چنگے. میں بتاؤں ڈیرہ غوثیہ کیا ہے؟ حضرات علماء کرام سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, جہاں پہ تم بیٹھے ہو یہ ڈیرہ غوثیہ ہے. جتنے قرآن پڑھی نہیں ہو غوث کا ڈیرہ ہے. غوث کا ڈیرہ کون سا ہے؟ جہاں قرآن پڑھا جائے, جہاں کالا کالا رسول اللہ کی بات کی جائے, جہاں حدیث پڑھائی جائے, اور جتنے بندے نو رسول اللہ دا غلام بنایا جاوے تے رب دی بارگاہ جھکایا جاوے, اس نو ڈیرہ غوثیہ کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا. حضور فرماتے ہیں تو آڈے جو کوئی جڑا 2 اونٹھنیاں لے کے آوے وادی بتہان اچوں یا وادی عقیق اچوں, عقیق دے بازار اچوں یا بتہان دے بازار اچوں 2 ڈاچیاں لے کے آوے تھے, اللہ دی راہ ذبح کر کے گوشت صدقہ کر دے وے. غلام عرض کیتا کلنا نحب ذالک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ دل تا بڑا کردا ہے پر روزانہ اتنے پیسے آن کی دوں. فرمایا جڑا بندہ مسیتی جاوے تے قرآن دی 2 ایتاں پڑھ چھوڑے. اچھا میں نے ابھی ایک جگہ پہ تقریر کی تو یہی حدیث بیان کہ میں کہے دسو توڑے جو کتنے بندے جنہیں اٹھ دی سواری کیتی ہے تے 3-4 بابے ہاتھ کھڑے کیتے. میں کہ رسول اللہ دا کرم ویکھو بھی ساری زندگی اٹھ تے چڑھیا ہی نہیں تے ڈاچی دی سواری نہیں کیتی تے قیامت والے دیہاڑے نامہ اعمال وچوں اٹھ پہ نکلنا. ہائے ہائے. اور یہ بھی یاد رکھو اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہے کہ ایک ایک چیز میں حضور کی عظمت تلاش کرتے ہیں. کیڑی چیز تے کتنا ثواب ملنا ہے اے حضور جان دینے, کس عمل پہ کیا ثواب ملے گا یہ بھی حضور جانتے ہیں. میرے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ایسے نے جنت رشک کیتا جا سکتا ہے. صدقہ مانا ایک رشک بھی ہے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا رجل, ایک وہ بندہ آتاہ اللہ القرآن
جنہوں رب ذوالجلال نے قرآن عطا کیتا ہوئے یتلوہ آنا اللیل رات آوے تامی تلاوت کرے وآنا النہار صبح ہوئے تامی قرآن پڑھے. رشک کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کسی دی کوئی چنگی شاہ ویکھ لئی یا اللہ مینوں نہیں دینا ہے نہ دے یہ دے کڑو لے لا. بلکہ میں باندھے ہاتھوں کہتا چاہتا ہوں یہ ہمارے طبقے میں بھی یہ بات بڑی پائی جاتی ہے. نات خانہ دے وچ بھی مولیاں وچ بھی آپ دا نام پہلے لئی نا باقی میں جاندہ ڈاکٹرانوں بھی آتے نالے ماسٹرانوں بھی ہے. تمام طبقات کے اندر یہ سلسلہ پایا جاتا ہے. میرے محبوب گئے کی فرمان سن لو. سرکار نے فرمایا حسد نیکیاں انج کھا ویندہ ہے جی میں لکڑی نو آگ کھا ویندی ہے. حسد ایسے نیکیاں کھا جاتا ہے اس کی ہوئی نیکی نامہ عمل میں پہنچتی نہیں ہے. رستے جسد دی وجہ تو ختم ہو جاندی ہے. فرمایا دو ایسے رشک ہیں جو کرو. یا رسول اللہ وہ کون کون سے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک کو بندہ جنہوں رب نے قرآن عطا کیتا ہوئے دن آوے تامی قرآن پڑھے رات آوے تامی قرآن پڑھے. ایک کو بندہ جنہوں رب نے مال عطا کیتا ہوئے جنہا خرچ کرے دن آوے تامی خرچ کرے رات آوے تامی خرچ کرے. وہ بندہ جس کے پر مال ہو جس کو مال ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو جنہوں قرآن ملے. اب یہاں پر میں امام غزالی کا ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے رزق کی ایک تقسیم فرمائی. رزق کئی طرح کا اولاد کی صورت میں رزق علم دین کی صورت میں رزق مال کی صورت میں رزق. اس حدیث کے اندر دو رزق بیان ہوئے. ایک ہے دین والا رزق ایک ہے علم دین والا رزق اور ایک وہ ہے جو مال والا رزق ہے. الحمدللہ علماء دین والا رزق پانے کے بعد پورا پورا تقسیم کر رہے ہیں. کیوں جی ساڑھی وجہ تو کدے کو جنازہ لیٹ ہوئے ہوئے انجن کچھ تک کرو ساڑھی وجہ تو کو نکاح لیٹ ہوئے ہوئے کہیں منڈے دے کانے جو بانگ مولوی دی وجہ تو لیٹ ہوئے ہوئے نہیں. تو ہم اپنا حق ساڑھی وجہ تو کو اذان لیٹ کو جماعت لیٹ ہو جاوے تو سو مولوی رکھنا ہی نہیں ہمیں وہ مولوی قبول ہی نہیں. اس بارے میں بھی میری قوم کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہمارا دیندار طبقے کے ساتھ رویہ کیسا ہے ہمارا معیار کیسا ہے. ہماری وجہ سے کبھی کوئی چیز لیٹ نہیں ہوئی. اور دوسرا تعلق ہے مال آلیاں دا. تسی دسو تسی دین نال کیویں پہ چل دے ہو تمہارا انداز کیسا ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا دین پر کتنا لگاتے ہو. اور پھر اہل سنت کے اندر ایک اور بیماری جو کثرت سے پھیل چکی ہے اب اس کا علاج ضروری ہے وہ یہ ہے ہمارے درباروں اور مزاروں پہ ہر وہ 2 نمبر کام کیا کیا 2 نمبر کتے لڑنے گھوڑے نچانے بلکہ ایک ہمارا پیر طریقت رہبر شریعت ہے اس اتنے کے گھوڑے رکھ لین جو آدھا پنجاب دا کلچر سنبھالنا ہی میں ہے. تو میں ہاتھ باندھے اس پیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں مریدوں کے نذرانے پنجاب کا کلچر بچانے کے لیے نہیں اس امت مرحومہ پہ رحم کرو. پیر تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ وہ ہوتا جنہوں ویک کے گھوڑا یاد آوے یا کتا یاد آوے یا شیر یاد آوے یا رچھ یاد آوے یا سیکل گراؤنڈ یاد آوے. پیروں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اس لحاظ سے ہم آج بھی ان پیروں کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں یا محمد عربی کے فرمان کی بات کرتے ہیں. لیکن وحدہ لا شریک کی قسم سب سے بڑا وہ بندہ پیر ہے جو بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے رسول اللہ کا دین پڑھا رہا ہے. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں اس دھرتی دا سارے تو بڑا پیر درست العلم حتی سر تو کتبن میں پڑھاندہ رہا ہوں تو رب نے میں نے کتب بنا چھوڑے نہیں بولے ہیں جناب میں پڑھاتا رہا ہوں پڑھانے کی وجہ سے پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے مقام قطبیت عطا کیا ہے. ہون کی دل لے کہ میں پڑھیا پڑھایا ہی لب جاوے. رسول گرامی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے محبوب نے فرمایا جس کو اللہ نے مال عطا کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے توجہ ہے جیڑے تھکے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ.
چلو جڑے پکے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ. جب پکے قبلہ وال بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا حضور چوک کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا آکے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض دار ہاں تے مہربانی فرماؤ. توجہ توجہ, قرض دار ہاں مہربانی فرماؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جا حضرت عثمان علیہ چلا جا. کس کی طرف؟ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ذوالنورین. میں کیا جے دے گھر رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں او ہے ذوالنورین تے اس سے ذوالنورین دی بیٹی امام حسن دے گھر تے حضرت امام حسین دے گھر تے بیٹی دا نام بھی عائشہ. ہائے 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 ہائے. میں آکھیا ایک پاسو تینوں سیک نہیں اپڑیا تے دوئی گل بھی سن. اگر تجھے رسول اللہ کی بیٹیوں کا حیا نہیں تے امام حسن تے امام حسین دی گھر والیاں دا حیا چکر. امام حسن بھی داماد حضرت عثمان کے, امام حسین بھی داماد حضرت عثمان کے. میں قربان جاؤں حسنین داماد ہیں عثمان کے, ذوالنورین داماد مصطفیٰ کا. سمجھ آ رہی بات کی؟ حضرت عثمان کی طرف چلے جاؤ. حضرت عثمان کے گھر میں پہنچا, رات کا وقت ہے, اندر تو آواز پی آوے. حضور حضرت عثمان غنی اپنی لونڈی نو جھڑک دے پے نے. فرما رہے نے ڈیوے دے وچ جڑی بتی پائی گئی ہے موٹی ہے تے تیل ڈھیر پی سی. اے بتی تیل ڈھیر پی سی تے تو اتنی وڈی وٹ بنا چھڈی گے, تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اسراف ہو رہا ہے, فلاں فلاں. او باہروں کھڑو کے آدا جڑا بتی باہروں لڑدا پیا مینوں کی دے ہوئے, جڑا اس وٹ دی باہروں پیا لڑدا ہے مینوں کی عطا کرسی. پھر کہندا میں آپ پہ تے نہیں آیا نا, میں تے حضور بھیجے ہے نا. حضرت عثمان کے دروازے پہ دستک دی. حضرت عثمان باہر تشریف لائے, اپنا سارا ماجرا پیش کیا. حضرت عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر سے دو قافلے آئے تھے, دونوں میں اونٹ بھی تھے, اونٹوں پہ سامان تجارت بھی تھا. حضرت عثمان غنی نے وہ دونوں اونٹ بھی, وہ دونوں قافلے بھی اونٹوں والے اس کو دے دیے, سامان تجارت بھی دے دیا. وہ سارا کچھ لے کے حضرت عثمان پوچھا سنا قرضہ لے جاسی. عرض کردہ حضور تری واری اتنا قرضہ ہوندا تا بھی لے جاندا, پر میرا ایک سوال ہے اتھے بتی پارو پہ لڑ دے ہو, اتھے دو قافلے دیتی کھلوتے ہو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا او ہے اپنے گھر دی گل تے جیڑا میں آپ ورتنا ہے او رب دی بارگاہ چ دینا ہے حساب. اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے حساب. تے جیڑا تینوں دے چھڑیا حضور دے نا تے اے دا انعام دینا مینوں رب, میں حساب نہیں دے سکتا, رب دے انعام تے امید رکھیے. جب اللہ مال عطا کرے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس بندے پر. اور ضروری ہے حضرات جے سچی پوچھو تو جس بندے نے اس مدرسے دا انتظام چلائے ہوئے ہے اللہ انہوں دوواں جہاناں دیاں برکتاں دے وے, او دی نسل وچ رب تعالیٰ دین دی برکات عطا فرمائے اور عاشق رسول او دی نسل وچ پیدا فرمائے. لیکن ایک گل کراں ساڈے مدرسیاں دا نمبر 7واں ہے. کتواں؟ اور لبیک والے براؤ کتواں نمبر مدرسیاں دا؟ 7واں. پہلا نمبر حضور ناراض نہیں ہونا کیونکہ تسی یو پیر ہو جڑے عالم پیر ہو. پہلا نمبر درباراں دا. یہی کرو جی میں اتھے سارے پیسے وابی دین دینا, کچھ تو بولو. پہلا نمبر اتوں آ گیا میلیاں دا, موڑ آ گئے عرساں والے, موڑ آ گئے میلاد والے, موڑ آ گئے ختمہ والے, موڑ آ گئے مسیت والے, موڑ آئے مدرسے والے. مفتی صاحب ایویں انجن کچھ تے کرو. میں نے ایک بیلی پیا کہ چشتی ہے انہوں بڑی ایڈ ہوندی ہے, مسیت شروع کر دن بنا لیں دن, دیہاڑی بھی کم نہیں رکھتا, بڑے پیسے ہوندے انہوں بارو. میں کہ بارو آمدہ یا نہیں میں نے یہ نہیں پتا, نہ انہوں آندہ کو دربار ہے, نہ پیر ہے, نہ میلاد ہے, نہ ختم ہے. او سارا انہوں مسیتے لانا, انہوں دے مولوی پراڈو دے نہ چڑھن دے اور کے کرے نا. اور پھر ایک المیہ بھی ہے, ہم سوچیں کہ آیا آگے علماء بھی اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں یا نہیں؟ جو پہلے خود عالم ہیں وہ بھی اپنی نسل نو دین پڑھا رہے ہیں یا نہیں؟ ایک طرف ایک چودھری کا بچہ وہ یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اوے مولوی کر کے بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ 2 4 5 10 لاکھ روپے میری دیہاڑی آمدن ہے,
اور ایک طرف مولوی صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی میں 20,000 سے پڑھایا ہے. اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہم کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں نے حضرت قبلہ محبوب العلماء محبوب الاولیاء حضرت پیر محمد حامد سرفراز دامت برکاتہم العالیہ کے خطاب سنا. فرما رہے تھے میرا دل کردہ ہے جتنی وڈے پروفیسر دی تنخواہ ہے میرے عالم دی اتنی تنخواہ ہوئے تے جیڑی سہولیات وڈے کالج چوندیاں نے وہ ساڑھے مدرسے چون ہیں. جب ہم اپنے علماء کی یوں قدر کریں گے، سمجھ نہیں آئی، اپنے علماء کی یوں قدر کریں گے تے وڈے تو وڈے دا پتر بھی کہے گا میں اپنے پتر نو دین پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ بیٹھے تھے، کالج اور سکول کے لڑکے پہ انہوں نے کہا جناب کوئی دین کیوں پڑھائے، کوئی اپنے بچوں کو دین کیوں پڑھائے. انہوں نے کہا جناب آپ بتائیں فلاں افسر کی کتنی تنخواہ؟ کہتا 4 لاکھ. کہتا میں 5 لاکھ دیتا ہوں ہر عالم کو، طالب علم کو ماہانہ 50,000 روپے وظیفہ دیتا ہوں. یہ بات انہوں نے کہا جناب ہم سارے پڑھیں گے. یہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ تعلق جڑا باب فرید فرمایا سی بھی 6واں رکو نا روٹی بھی گئے. اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. ہمارا وہ سلسلہ جو 150 سال پہلے انگریز بنا کے گیا تھا کہ حضرت علامہ صاحب کو کسی اور صف میں کھڑا کیا جائے، ہم نے آج تک اسی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے. اور وحدہ لا شریک دی قسم اسی آج بھی اسی صف وچ کھڑے ہو کے دشمن دی اکھ پا کے دسنے ہیں. انڈیا نو بھی اینا تو ہی ڈر لگدا ہے، فرانس والے نو بھی اینا تو ہی ڈر لگدا ہے، روس والے بھی اینا تو ہی ڈردے نے. اس واسطے کہ غیرت مند سارے تو وڈا وہی ہوندا ہے جڑا محمد عربی دا غلام ہوے. سمجھ آ رہی بات کی؟ آخر میں اپنے بچے کے کہنے پر چند آیات بینات قرآن مجید کی چونکہ محفل ہے تو یہ ان کا ذوق پورا کرنے کے لیے سنا دوں. قرآن مجید سے سوال کریں اے قرآن ارشاد فرما میرے محبوب کی شان کیا ہے. قرآن فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے محبوب وحدہ لا شریک اپنا تعارف فرما رہا ہے. وہ ذات ہے جس نے رسول بھیجا حق کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر رسول اللہ کا دین غالب آئے. وحدہ لا شریک کی قسم منبر پر بیٹھ کر سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے علماء کی زیر نگرانی یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کے شہیدوں کو دیکھ رہا ہوں، غزہ کے شہیدوں کو دیکھ رہا ہوں، برما کے شہیدوں کو دیکھ رہا ہوں، اور لیبیا عراق کے اندر تمام شہداء میری نگاہ میں ہیں. اتنی شہادتوں کے بعد بھی ہم مایوس